محترم خواتین و حضرات، سینٹرم ٹیبلٹس جو کہ پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور یہ ٹیبلٹ جو ہیں تو خاص کر ایک میجک ڈرگ ان کو گردانا جاتا ہے کہ جو بھی کمزور حضرات ہوتے ہیں ان میں مختلف قسم کی ذہنی، جسمانی اور مختلف قسم کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اس کے بارے میں ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کے کنٹینٹس کیا کیا ہیں اور کن کن چیزوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں جانیے اس ویڈیو میں۔ سینٹرم ٹیبلٹس میں وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور بی کمپلیکس کے جو تمام وائٹامنز ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں تو مختلف قسم کے ٹریس ایلیمنٹس، منرلز پائے جاتے ہیں جن میں کاپر، زنک، پوٹاشیم، مینگنیز، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے سیلولر لیول کے جو فنکشنز ہیں ان کے لیے کافی کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پینٹوتھینک ایسڈ اور نیکوسینامائڈ اور ساتھ ہی ساتھ میں بایوٹین پایا جاتا ہے۔ اب ان ساری انگریڈینٹس کے حوالے سے مختلف ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ ان سارے جو کمپوننٹس ہیں، جو سارے اجزاء ہیں، مختلف ویڈیوز میں وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور سارے وائٹامنس کو الگ الگ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اس ٹیبلٹ میں جو ان کی کمبینیشن ہے انتہائی بہترین کمبینیشن ہے۔ اور جناب سٹارٹ کرتے ہیں وائٹامن اے کے فنکشن سے کہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہے، آپ کے سکن، آپ کی اپینڈیجز کے لیے بہترین ہے۔ وائٹامن بی کمپلیکس، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، جن لوگوں میں خون کی کمی ہے، جن لوگوں میں نیوروپیتھیز ہیں، نروز کی پرابلمز ہیں، ان کے لیے وائٹامن بی کمپلیکس خصوصاً B12 انتہائی ضروری ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے ان لوگوں میں جن لوگوں میں وائٹامن سی کی کمی ہو، اسکروی ہو، تو اس میں وائٹامن سی بھی پایا جاتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے اس میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی کیلشیم میٹابولزم ٹھیک نہیں ہے، وائٹامن ڈی آپ کے کیلشیم میٹابولزم کو نارملائز کرتا ہے اور آپ کے پٹھوں کی اور آپ کے بونز کی جو ویکنس ہے اس کو دور کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹامن ای ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ ایجنگ پروسیس کو سلو کرتا ہے، آپ کے سیلز کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے ان کو سلو کر دیتا ہے، اور جو آپ کے باڈی میں ڈیمیجز ہو رہے ہیں ان کو سلو کر دیتا ہے، اور آپ کے جو فنکشنز ہیں، آپ کی جو باڈی ہے اس کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کی صحت برقرار رہتی ہے اور لمبے عرصے تک جو آپ کے اعضاء ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹریس ایلیمنٹس کا میں نے ذکر کیا، اس میں کاپر، اس میں زنک اور مختلف قسم کی جو اور چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ آپ کے نروز کے لیے، آپ کے برین کے لیے، آپ کے کوگنیٹو فنکشنز جتنے ہیں، یعنی آپ کی یادداشت ہے اور آپ کا دماغ کا جو مائنڈ کا فریش ہونا، مائنڈ کا شارپ ہونا، یادداشت کی بہتری، اس میں یہ چیزیں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی لیور کی صحت کے لیے بہترین ہے، آپ کی کڈنی کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ لیکن جو لوگ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہوں اور ان میں پوٹاشیم یعنی ہائپر کیلیمیا ہوتا ہے، پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے علاوہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ پینٹوتھینک ایسڈ جو آپ کے بال ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے، خصوصاً بالوں کا جو کلر ہے اس کے لیے، کیونکہ پینٹوتھینک ایسڈ جو آپ کے بالوں میں ایک مٹیریل پایا جاتا ہے، میلاٹونین پایا جاتا ہے، جو کہ ایک پیگمنٹ پایا جاتا ہے جس سے آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ براؤن یا بلیک یا جس طرح بھی آپ کے بالوں کا نیچرل کلر ہے اس کو برقرار رکھنے میں پینٹوتھینک ایسڈ کا بہت اہم رول ہے۔ ہیئر فال جن لوگوں کو ہو رہا ہے اس کے لیے بایوٹین کا استعمال آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہیئر فال کے لیے اور مختلف قسم کی چیزوں کے لیے۔ بایوٹین بھی اس میں اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہوتی ہے، ان کی اسکیلپ کمزور ہے، تو اس کے لیے جو سینٹرم ٹیبلٹ ہے وہ بہترین ہے۔ یہ ٹیبلٹ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں اور پھر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنائی گئی ہے کہ جن لوگوں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، ان کو ٹریس ایلیمنٹس چاہیے، ان کو آئرن چاہیے، ان کو مختلف قسم کی چیزیں چاہیے، ان کے لیے بہترین ہے۔ پھر آپ کی امیونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ کی ایجنگ کا جو پروسیس ہے اس کو سلو کرنے کے لیے اس میں جو اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں مڈل ایج لوگوں کے لیے وہ بہترین چیز ہے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، عمر رسیدہ افراد ہیں، ان کے لیے اس میں مختلف قسم کی کمبینیشنز پائی جاتی ہیں ٹریس ایلیمنٹس کی۔ وہ خدا نخواستہ اگر مختلف قسم کی جو دائمی بیماریاں ہوں ان کا شکار ہوں، یا ان کو ایتھروسکلیروسس، شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، یا ایسی بیماریاں ہوں اور ان میں طاقت کی کمی ہو، ان کے پٹھے کمزور ہوں، ان کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہوں، تو اس کے لیے اس میں بہترین چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ ان کی
صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ کانٹرا انڈیکیشن ہے، بچوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس میں کاپر بھی پایا جاتا ہے اور بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کاپر زیادہ مقدار میں ان کے لیور اور ان کے برین اور ان کی نروز کے لیے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سو آپ جب بھی کسی بھی کمبینیشن کا استعمال کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کیا جائے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ولسنز ڈیزیز کے جو مریض ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس میں کاپر کنٹینٹ پایا جاتا ہے۔ جو کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار لوگ ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کو اگر آپ ہائپر سینسٹیو ہیں، کسی بھی کنٹینٹ کو، کسی بھی ٹریس ایلیمنٹ کو، کسی بھی وائٹامن کو، خصوصاً جو وائٹامن بی ہے، اگر آپ اس کو ہائپر سینسٹیو ہیں تو آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ خواتین و حضرات جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، ان کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جناب شکایت ہوتی ہے کہ پیٹ نرم ہو جاتا ہے۔ سو اس کے جی آئی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اور سائیڈ ایفیکٹس کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے، بعض اوقات جو وائٹامنس کا ٹیسٹ ہے خصوصاً بی کمپلیکس کا وہ آ سکتا ہے، اور ساتھ میں اینوریگزیا یعنی بھوک کی کمی کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کے یوز کے ساتھ ٹینائٹس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے یورین میں پگمنٹیشن یعنی یورین کا کلر چینج ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں جو اس کے ساتھ نارملی ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔